علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام حسین کے حوالے سے میں نے کافی وائسز پہلے بھی کی ہوئی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں مختصر آپ کو ایک فلسفہ بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے نا، ان کے واقعات میں لے جاتے ہیں شیعہ آ کر، وہ کیسے ہوا، کیسے گرے، کیسے اٹھے، اور پھر وہ ان کی مشکلات اور ان کے اوپر جو ظلم ہوئے وہ بتا کر لوگوں کو رلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر گریہ زاری تو ہے ہی، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ واقعہ کربلا کو ہوا میں اڑانا چاہتے ہیں، یزید کو بچانا چاہتے ہیں، محرکات کو بچانا چاہتے ہیں، امام حسین کی شہادت کو جو ہے نا بے معنی کرنا چاہتے ہیں کہ جی کچھ یہ نور پوری جو یا نور پوری ہے، یہ تو حرام خور کہتا ہے کہ وہ جو رات کے اندھیرے میں باہر نکلے، وہ ڈاکو وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے لوٹ کے قتل کر دیا۔ یعنی ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ فلسفہ امام حسین کی شہادت کا یہ تھا کہ امام حسین نے دیکھا کہ اب دین کو، پہلے تو اس کے باپ نے، یزید کے باپ معاویہ نے ایک تغلب حاصل کر لیا اور مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایک طاقت اور تلوار کے زور پر حکومت تو حاصل کر لیا، ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس حکومت میں اس نے جو بدنسبیاں کی، بخاری میں حدیث اٹھا کر دیکھ لے کہ سعد بن ربیع وقاص سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب اس کو زکوٰۃ بھی دیں کہ نہ دیں۔ اب یہ معاویہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ سعد بن ربیع وقاص تو یزید کے دور میں زندہ نہیں تھے، ابو ہریرہ بھی یزید کے دور میں زندہ نہیں تھے، تو وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں؟ یعنی کہ زکوٰۃ کا نظام بگڑ گیا، تو وہ آپس میں یہ ان کی یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ اس کے بعد معاویہ کے دور میں ممبروں کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، مستند تواریخ میں بھی موجود ہے۔ معاویہ کے دور میں حج تمتع کرنے پر لوگوں کو کوڑے مارے جاتے رہے، حج کے تلبیہ غائب کر دیے کہ حضرت ابن عباس کو یہ کہنا پڑا، نسائی شریف 3009 نمبر حدیث اٹھا کر دیکھیں، قد ترکوها سنہ ببغض علی، معاویہ بغض علی میں سنتوں کا تارک ہو رہا تھا۔ اب یہ حدیث ان کو دکھائیں، حدیث کے چھٹے امام نسائی نے جو دکھائی، حضرت علی کے جو ہے نا فضائل بیان کرنے پر امام نسائی کو کتنا انہوں نے مارا کہ ان کو جو ہے نا ان کی شہادت اس وجہ سے ہوئی، یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے خصائص علی لکھی، تو پھر معاویہ کے چاہنے والے آئے، یعنی کہ اور بھی ایک لمبی فہرست ہے، بیٹھ کے خطبہ شروع کیا، عیدین کے خطبے پہلے کر دے، اور یہ اس طرح کے بد نظمی جب معاویہ نے کی تو حسین اس وقت بھی کانٹوں پر لیٹتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خط موجود ہے معاویہ کا، وہ کہتے تھے کہ معاویہ میں تیرے ساتھ جہاد نہیں کر رہا، اسی عذر کا مجھے کوئی جواب نہیں سمجھ آ رہا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرے بھائی نے تیرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، ایک نبی کو بھی یہ چیز کی اجازت نہیں، کوئی جو کسی سے معاہدہ کر لے تو اس کو توڑے، تو ہم نے تیرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری بد نظمیاں کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو دنیا سے چلا جائے گا، یہ پھر حکومت جو ہے وہ امت کی طرف پلٹا دی جائے گی، امت بہترین خلیفہ چن کر پھر اس کو رشد و ہدایت کی طرف گامزن کرنے کی ایک کوشش ہو جائے گی۔ لیکن معاویہ نے اس شرط سے بھی جو ہے نا دغا کیا، اور مرنے سے 6 سال پہلے ہی یزید کی بیعت لینی شروع کر دی، اور پھر یزید کو ایک خود متغلب تھا اور ایک مسلط کیا کیسر و کسریٰ کی سنت کرتے ہوئے۔ یہ آپ اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف میں، جب مروان لے کر آیا بیعت لینے کے لیے آیا، تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا کہا، اللہ کیسریت فی الاسلام، اب تو اسلام میں ایک کیسریت کا رواج شروع کرنا چاہتا ہے، اور الزام لگا رہا کہ ابو بکر نے بھی عمر کو کیا تھا۔ کیا ابو بکر کا رشتہ دار تھا عمر؟ اور اب عمر میں کیا ایسی کوئی کمی تھی کہ معاویہ نے صحابہ کی موجودگی میں غیر صحابی کو صحابہ کا جو ہے نا خلیفہ بنا دیا، اور جو ہے نا اس کا بادشاہ بنا دیا، جبکہ حضرت ابن عباس موجود تھے۔ ایک اہل حدیث سے ہم پوچھیں گے کہ ابن عباس جیسا حبر الامہ موجود ہو، امام حسین جیسا سید شباب اہل جنہ موجود ہو، عبد الرحمن بن ابی بکر جیسا خلیفہ اول کا بیٹا موجود ہو، عبداللہ ابن عمر جیسا خلیفہ ثانی کا بیٹا موجود ہو، ابن زبیر موجود ہو، اور بھی کئی صحابہ کرام کی موجودگی میں رسول اللہ کو جو 5 سال تک وضو کراتا رہا اور ان کے لیے ان کے نالین کو سنبھالتا رہا، انس ابن مالک زندہ ہو، ایسے متبرک صحابہ زندہ ہو، تو ان کی موجودگی میں یزید جیسے فاسق فاجر، چلو وہ یزید میں کہتا ہوں ابو بکر عمر جیسا بھی ہوتا نا عبادت گزار، پھر بھی اسے حق نہیں تھا کہ صحابہ کی موجودگی میں اس کو ان کا جو ہے نا امام اور ان کا خلیفہ بنا دیا جاتا، اور اپنے بیٹا ہونے کی وجہ سے صرف، تو یہ ایک عمل ایسا غلط ہو رہا تھا، اس پر امام حسین اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہ اب میں فلسفہ بیان کرنے لگا ہوں کربلا کا۔ امام حسین یہ سارا کام انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے باپ کے پاس ایران، عراق، مصر وغیرہ کی حکومت، حجاز کی حکومت ہوتے ہوئے بھی، صحابہ کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی، انہوں نے ایسے جنگیں کر کر کے ان کو کمزور کر کے ان کو شہید ہونے تک
لے گئے تھے اور میرے بھائی کو انہوں نے جو ہے نا حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ان کے پاس لشکر ہونے کے باوجود ان کی چالیں، ان کی خباستیں. اب حسین کے پاس کیا تھا؟ نہ لشکر تھا، نہ صحابہ کی جماعت تھی، نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی عہدہ تھا. حسین کو پتہ تھا یہ بدلا نہیں جا سکتا، میرا باپ اور میرا بھائی نہیں بدل سکے، میں کہاں بدلوں گا، میرے پاس تو لشکر بھی کوئی نہیں. لیکن حسین یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے قبول کر لیا تو یہ ایک قیامت تک کے لیے سنت بن جائے گی. کوئی فاسق، فاجر، متغلب، متسلط آئے، اس کو جناب قبول کرو اور اس پر مثال دی جائے گی کہ رسول کا نواسہ سید شباب اہل جنہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں کیا مصیبت ہے. اس لیے حسین نے کہا تو یہ ایک دین بن جائے گا، کیونکہ حسین کو تو پتہ تھا کہ میں کوئی عام انسان تو ہوں نہیں، رسول اللہ کا نواسہ ہوں اور اللہ کے نبی نے میرے لیے سجدے لمبے کیے ہیں. مجھے اللہ کے نبی نے خطبے چھوڑ کر اٹھا کر اپنی رانوں پر بٹھا کر جو ہے نا میرے لیے سید شباب اہل جنہ کے اعلانات کیے ہیں. تو لہٰذا رسول اللہ کا اہل بیت اور ان کا خون اور ان کے اوپر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے. تو حسین نے کہا کہ اب میں اس کو اپنے خون سے لکھوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. حسین اس کو قبول نہیں کر سکتا. حسین قبول کر لیتا تو یہ تو پھر دین بن جاتا. تو حسین نے کو پتہ تھا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میں اپنے خون سے لوگوں کو جھنجھوڑ سکتا ہوں. دنیا بول ہی نہیں رہی، دنیا کو ڈر پڑا ہوا ہے، دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ دنیا پرستی آ گئی ہے. تو لہذا حسین نے اس کو قبول نہیں کیا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری اس حکومت کو حسین قبول کرے تو یہ پھر دین بن جائے، پھر یہ کیسو کسریت ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم لوگوں کو یہ بتا سکے کہ بھی رسول اللہ کے گھرانے نے ہمیں قبول کر لیا، رسول اللہ کی اولاد نے ہمیں قبول کر لیا. تو باقی صحابہ کو تو پہلے کوئی پرابلم نہیں تھی، یہ 2-4 بندے تھے، ان کو بھی قبول کروائیں گے، ہماری قیامت تک کے لیے حکومت پر مہر لگ جائے گی اور ہم جو ہے نا کیسر و کسرا کی طرح حکومت کریں گے. حسین نے کہا جو مرضی ہو جائے، میں اپنے خون سے یہ لکھ جاؤں گا کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا. حسین بدل تو نہیں سکا لیکن حسین اس پر راضی نہیں تھا. یہ حسین کا شہادت کا فلسفہ تھا کہ اپنے خون سے لوگوں کو جھنجھوڑ دے. نہیں تو حسین قبول کرتے، مجاور بن کے اپنے والد اپنے نانا کی قبر پر بیٹھ جاتے، ہدیے بھی آتے، لوگ آ کر حسین کی ابا چومتے، لوگ آ کر حسین سے رسول اللہ کے قصے پوچھتے، آپ کے موئے مبارک لیتے، آپ کی استعمال کی چیزیں حسین سے لیتے، آپ کے تلوار حسین کے پاس موجود تھی، لوگ آ کر تلوار کو ہاتھ لگا کر چومتے، حسین کو سونا چاندی زیورات ریشمی قلین کنیزیں پیش کرتے. اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو چوم کے ہیں، جو حسین کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبا موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلح موجود ہے، آپ کے امامہ موجود ہے، آپ کا کمر بند موجود ہے، وہ حسین کو آ کر دیکھتے قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا نواسہ سید شباب اہل الجنہ ہے، ہاتھ پیالے میں ڈال کر پانی پیتے، حسین کو دیکھتے چومتے، یہ تو جی رسول اللہ کی شکل کا مشابہ ہے، علی حسن حسین کی اور علی اور فاطمہ کی اولاد ہے. تو حسین کے لیے کتنا بہترین وہ زندگی ہوتی. بس اس کو قبول کرو. باقی صحابہ نے بھی تو قبول کیا ہی ہوا تھا نا، حسین بھی قبول کر لیتے. لیکن ایسا نہیں کیا حسین علیہ السلام نے. دین اسی وقت برباد ہو جاتا کہ جب ایسے متغلب اور متسلط اور فاسق فاجروں کی حکومت کو رسول اللہ کا خاندان سٹیمپ کر دیتا کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. انہوں نے معاویہ کی حکومت کو کلین چٹ نہیں دی، انہوں نے صلح کا معاہدہ کیا، شروط معاہدہ لکھی. بیعت ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیعت کسے کہتے ہیں. بھئی بیعت ہو گئی، بیعت ہو گئی. بھئی حسین اور حسن نے مشروط صلح کی ہے معاویہ کے ساتھ. اگر وہ کچھ کو بیعت کا نام بھی دیں گے تو بیعت مکرہین کہلائے گی. جس طرح لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، بے گناہوں کی جانیں بچانے کے لیے فاسق فاجر اور متغلب اور متسلط اور سلطان الجائر کو قبول کر لیتے تھے، وہ حسن و حسین نے بھی اس وقت مسلط کے تحت یہ کیا. جس طرح مسلط کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر، احد، خندق لڑنے کے باوجود صلح حدیبیہ کی. قرآن کہتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. رسول جا کے صلح کر رہے ہیں ان کافر و مشرکوں سے قتال اور جہاد کرنے کے بجائے. لیکن قتال اور جہاد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر، احد، خندق اور مزید جنگوں میں. اسی طرح علی نے بھی جہاد اور قتال حضرت حسن حسین نے بھی ساتھ مل کر کیا، معاویہ سے بھی کیا. علی نے بھی نہروان لڑی، علی نے صفین لڑی، علی نے جمل لڑی. لیکن جہاں صلح کا معاہدہ آیا پھر حسن ابن علی نے صلح کی اور حسین نے اس صلح کو نبھایا. مگر وہ اس صلح کے عوض میں دین بنانے جا رہے تھے یزید جیسوں کو نصب کرنے کے بعد. اس لیے حسین نے پھر یہ قیامت تک کے لیے اب جہاں بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے ظالموں کے خلاف تو مثال تو حسین کی دی جاتی ہے. اگر حسین یہ کام نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے مودیوں کو قبول کر لو،
ٹرمپ جیسوں کو قبول کر لو، فاسق فاجروں کو قبول کر لو، زانی شرابیوں کو قبول کر لو، اور مثال انہوں نے دینی تھی بھائی یزید جیسے بندے. اب یہ کہ نہیں کہتے، مانتے نہیں نا یزید حرام خوریاں، اور یزید کے اندر ایسے ایسے نقائص تھے. صحابہ کرام نے خود جا کر دیکھا، مدینے سے وفد گیا، انہوں نے دیکھا کہ نشے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں بھی شراب پینے کے لیے کہہ رہا ہے. تو صحابہ نے آ کر یزید کی بیعت توڑی. کیوں توڑی صحابہ نے یزید کی بیعت؟ حسین نے ان کو جھنجھوڑا. حسین کا زمین پر جب خون گرا تو مدینے کے لوگوں نے جا کر خود یزید سے مل کر اس کی تسلی کرنے کے بعد بیعت توڑ کے اپنی جانیں دے دی. مکے میں لوگوں نے بیعت توڑ کے اپنی جانیں دے دی. تو حسین کے خون نے یہ اسی وقت اثرات دکھانے شروع کر دی. اور آج پوری دنیا میں جب بھی کوئی فاسق فاجر کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں اس کو مقابلہ کر سکتے تو صبر کرتے ہیں، لیکن جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے تو مثال حسین کی ہی دیتے. تو لہٰذا کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا سے شروع کریں گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. پیچھے جانا پڑے گا کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ رسول اللہ کا نواسہ بے قرار ہو گیا. حکمران شرابیں شروبیں پیتے ہی ہیں تو کیا کوئی اپنے گھر والوں کو قتل کروا دیتا ہے؟ لیکن وہاں معاملہ صرف حکمران کے شراب پینے کا نہیں تھا، اس کو دین بنایا جا رہا تھا. اور اس دین بنانے پر، اس کو دین قرار دینے پر اس وقت کے متبرک ترین رسول اللہ کے خاندان کے فرد سے یہ سٹیمپ لگوائی جا رہی تھی کہ تم بھی قبول کرو کہ یہ دین یہی ہے. حسین نے کہا کہ یہ اگر میں قبول کر گیا تو رسول اللہ کی محنت پر تو پانی پھر جائے گا. پھر ہمارے لیے آج یہ جو لوگ یزید رضی اللہ کہتے ہیں، انہوں نے پھر کہنا تھا وہ یزید خلیفہ راشد ہے. کیوں؟ حسین نے قبول کیا. یعنی کہ حسین اتنا فاتح ہے کہ آج تک وہ فاتح ہوتا چلا جا رہا ہے. جب بھی فاسق فاجروں کے خلاف اٹھا جاتا ہے مثال حسین کی ہی دی جاتی ہے. کبھی کسی نے یزید کی، یزید ایک نام غلبے کی اور بےغیرتی کی اور فسق و فجور کی علامت بن گیا یزید. حالانکہ وہ نام برا نہیں تھا، مگر حسین کے مقابلے میں آ کر وہ نام برباد ہو گیا. اور پھر اسی وجہ سے یزید کی اور آل معاویہ کی حکومت بھی بالکل ختم ہو گئی. اور پھر حکمران فاسق فاجر ہونے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی کچھ بھی ہو رسول اللہ کی آل پر ہاتھ نہیں ڈالنا. کیوں کہ امت نے جو بھی ہو قبول نہیں کیا یزید اور معاویہ کی حکومت کو. آپ دیکھ لیں معاویہ کو صحابیت حاصل ہونے کے باوجود لوگ معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں کہتے. تمام صحابہ نے قبول کر لی معاویہ کی حکومت. 20 سال اس نے حکومت کی. ابو بکر عمر عثمان و علی کی حکومتوں کو اکٹھا بھی کر لیں تو معاویہ کی حکومت زیادہ بن جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے رشد و ہدایت والا خلیفہ معاویہ کو بھی نہیں کہا، اور یزید کو تو ویسے ہی لوگوں نے جو ہے نا مسلمان بھی نہیں مانا، اور کئیوں نے مانا مسلمان تو جہنمی فاسق فاجر اور لعنتی قرار دیا. یہ کربلا کا ایک حسن تھا کہ رسول اللہ کے خون کو ضائع نہیں کیا اس امت نے. اس امت میں ایسے ایسے لوگ آئے، پھر انہوں نے حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ فاسق فاجر متغلب اور متسلط بادشاہوں کے خلاف نکلے اور شہادت قبول کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.